السلام علیکم ویورز، اس قسط کا آغاز شام سے ہوتا ہے جہاں خلیل خلیفہ کی طرف سے خط لاتے ہیں جس میں سلطان صلاح الدین کو زنگی خاندان سے نہ ہونے اور ملک مودود کے بیٹوں کے اعتراض پر اعزازی اعزار دینے سے انکار کیا ہوتا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ انہیں اپنا راستہ خود بنانا ہوگا۔ قاضی فاضل کہتے ہیں صلیبیوں کے اتحادیوں سے پالا پڑنے پر امت کو ان کی قدر ہو گئی ہے، تو اب خلیفہ ان کو چادر نہ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ وہ حق کی راہ پر چلتے رہیں گے۔ ان کی منزل بیت الحزن ہے جہاں یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے لیے آنسو بہائے تھے۔ سب کے جانے کے بعد سلطان کالا دیگن کو روک لیتے ہیں اور اسے کوس جا کر جاسوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ آمادہ نہیں ہوتا تو سلطان کہتے ہیں بیت الحزن جانے کی، جلد وہاں خبر پہنچ جائے گی، انہیں وہاں ہر حال میں نظر رکھنی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ یہ سن کر کالا دیگن خوش ہو جاتا ہے۔ اگلے منظر میں بیلون تخت پر نظر گڑائے بیٹھا ہوتا ہے۔ جاتھیون ولین سے کہتا ہے کہ بیلن اور خود پہ لگے داغ کو ہٹانے کی اچھی کوشش کی۔ سبیلا اور لارڈ گائے آتے ہیں۔ سبیلا خوشی سے بالڈون کی طرف مڑتی ہے اور اس کا بگڑا ہوا چہرہ دیکھ چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ فوراً حکیموں کو بلایا جائے۔ ماریا ولین سے اغوا کاروں کا پوچھتی ہے تو ولین کہتا ہے کہ بدقسمتی سے سب مارے گئے۔ لارڈ گائے بالڈون سے کہتا ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ جیتھیون کہتا ہے کہ یہ بچے کی یہ حالت خوف زدہ کرنے والی ہے، جس پر سبیلا بھڑک اٹھتی ہے اور کہتی ہے یہ کوئی بچہ نہیں، قدس کا بادشاہ ہے۔ بیلون کہتا ہے میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، جب تک سب لوگوں کو جمع کیا جائے مجھے کچھ کہنا ہے۔ ایبلین میں مارکوس بیلن سے کہتا ہے بالڈون میں کچھ عجیب سا بدلاؤ ہے۔ بیلن کہتا ہے اس عمر میں اتنی مشکلات سے گزرنے کے بعد یہ سب فطری ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی اس کے لیے ایک خط لاتا ہے جس میں بالڈون نے بیلن کو نے قدس بلوایا ہوتا ہے۔ قدس میں طبیب بالڈون کا معائنہ کرنے کے بعد ماریا کو بتاتا ہے جزام اس کو مزید تھکائے گا اور اس کے نشانات اور واضح ہوں گے۔ وہ پوچھتی ہے کیا یہ بیماری اس کے دماغ پر بھی اثر کر رہی ہے، جس میں طبیب نہ میں جواب دیتے ہیں۔ ماریا کے پوچھنے پر بالڈون بتاتا ہے کہ اس نے چارج کے کہنے پر بیماری کو ڈھال بنایا اور اس خاردار جھاڑیوں کو عبور کیا جسے کوئی پار نہیں کر سکتا تھا۔ ماریا کے جانے کے بعد وہ شخص نمودار ہوتا ہے۔ بالڈون اس سے کہتا ہے کہ وہ سب کے سامنے آئے ورنہ بالڈون پر کوئی یقین نہیں کرے گا اور وہ صلاح الدین کو شکست نہیں دے پائے گا، جس پر چارج کہتا ہے کہ اس مسئلے کا حل مل کر ڈھونڈیں گے۔ باہر لارڈ گائے سبیلا سے کہتا ہے کہ بیلون پاگل ہو گیا ہے۔ جیتھیون بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہے۔ لارڈ گائے کہتا ہے کہ اس کی تاج پوشی کی ریت جلد سے جلد ہونا چاہیے، جس پر ولینز کہتا ہے کہ حقیقی بادشاہ زندہ ہونے پر یہ ممکن نہیں۔ لارڈ گائے کہتا ہے کہ سلطان صلاح الدین اپنی فوج قدس لے آئے تو یہ بچہ ہمیں کیسے بچائے گا۔ اسی لمحے ماریا آتی ہے اور کہتی ہے کہ بالڈون ہی بچائے گا، کیونکہ وہ جس خاردار جھاڑیوں سے گزرا ہے ادھر سے گزرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے۔ اسی وقت کمانڈر شام سے جاسوسوں کی خبر لاتا ہے کہ صلاح الدین نے بیت الحزن کا محاصرہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ لارڈ گائے کہتا ہے کہ تخت پہ بیٹھنے کے بعد صلاح الدین اپنا قریب ترین صلیبی قلعہ چھیننا چاہتے ہیں۔ شام میں فاطمہ خاتون صلاح الدین سے کہتی ہیں میلا نے ان کا نمک کھایا ہے، وہ ان کے خلاف کیسے کھڑی ہو سکتی ہے۔ صلاح الدین ان سے کہتے ہیں کہ اسے اپنا قلعہ کھونے کا ڈر ہے، جبکہ شمسہ کہتی ہیں کہ اگر سلطان اس جنگ کے بعد اس کی موت کی خبر لاتے تو وہ بہت خوش ہوتی۔ اسی لمحے وہ کھانستے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ سلطان کے پوچھنے پر فاطمہ خاتون بتاتی ہیں کہ یہ ایک نیک شگون۔ بیلون سب سے کہتا ہے کہ اس کے خلاف کیے جانے والی سازش کا اس کا بہت جلد بدلہ لے گا، لیکن یہ وقت صلاح الدین کے خلاف متحد ہونے کا ہے اور ولینز اور بالن کے خلاف لگائے ہوئے الزام مسترد کر دیتا ہے۔ بالن لطیف کے اصل قاتلوں کا پوچھتا ہے تو اسے چپ کروایا جاتا ہے۔